بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے ایک قریے کی مثال بیان کرتا ہے جو قریہ بڑے امن میں تھا، اطمینان میں تھا، صبح اور شام ہر طریقے سے ان کے پاس اللہ کا رزق آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، مگر اس نے اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکری والا کام کیا، اللہ کی نعمتوں کو نافرمانی میں صرف کیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امن اور اطمینان کو بدل کر بھوکمری اور خوف میں انہیں مبتلا کر دیا، اور یہ سب ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کسی بھی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کا پہلے زبان سے اعتراف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے زمین میں اللہ کی عبادت کو قائم کرے۔ مگر قرآن پڑھنے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جن جن قوموں نے اللہ کی دیوی کسی بھی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کا حق اس میں نہیں ادا کیا، تو اللہ نے نعمتوں کو صرف چھینا نہیں بلکہ اللہ نے عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ کیونکہ نعمت چھننا ایک عذاب ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے اور بڑھ کر عذاب یہ دیتا ہے، جیسے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی نعمت تھی امن اور اطمینان کی، اور دوسری نعمت تھی اللہ کے رزق کی۔ لہذا اس امن کی نعمت کو انہوں نے نہیں سمجھا، رزق جو ان کے پاس ہر جانب سے آتا اس کی نعمت کو انہوں نے نہیں سمجھا، زمین میں مطمئن ہو کر اللہ کے نافرمان بن گئے، تو اللہ نے نعمتیں چھینی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا۔ محترم حاضرین، بات اگر امن و سکون اور سلامتی کی نعمت کی جائے، یقین جانیے اللہ نے زمین میں جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، امن کا ہونا، انسان کا اپنے دل میں سکون کا ہونا، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے سے، کسی ملک سے، کسی خاندان یا کسی ایک گھر سے چند گھنٹوں کے لیے امن کو نکال دیا جائے، خوف کا ماحول آ جائے، انسان کے ہاتھ و پیر بیٹھ جاتے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ جب آیت کو پڑھیں گے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے پہلے امن کی نعمت کو ذکر کیا، پھر اطمینان کا ذکر کیا، تو گویا علماء اکرام کہتے ہیں کہ انسان کو اطمینان جو اللہ کی عبادت سے ملتا ہے، اس کی مال سے جو اس کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کی اولاد کے ذریعے، نماز کے ذریعے جو انسان کو سکون ملتا ہے، یہ سب سکون کی وجہ اصل میں نعمت امن ہے۔ اگر نعمت امن چھین دی جائے تو انسان کیا ہے، دل کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، نہ عبادتوں میں اسے لذت آتی ہے، نہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے امن جیسی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ تم میں کا جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بڑا اطمینان سے، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم میں کوئی تکلیف بیماری نہیں عطا کی ہے، اور اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے،
کوئی خوف نہیں ہے، جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ آدمی اس کے پاس ایک دن کا رزق موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں گویا اللہ نے ساری دنیا کی نعمتوں کو سارے تمام کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات نعمت امن، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے شریعت اتاری ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے اندر ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کے نفس کو قتل نہ کیا جائے، اس کی نسل کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عقل کی حفاظت ہو۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب انسان کے پاس امن جیسی عظیم نعمت ہو۔ آج جائیں ان ممالک کا حال دیکھیں، یا ان علاقوں میں اپنے ملک عزیز کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ امن کو غارت پائیں گے۔ وہاں جا کر دیکھیں، نہ انسانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مال، نہ ان کی نسل، نہ ان کی عقل، بلکہ وہ ہمیشہ خوف کی حالت میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ڈانٹا، اور اللہ نے منافقوں کو جو اتنی سخت سزا کا اعلان کیا کہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں انہیں ڈالا جائے گا، اس کے وجوہات میں ایک بڑی وجہ ان کا فسادی مزاج تھا۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ کہ اللہ نے ایک منافق کا ذکر کیا، وہ جب نبی کی مجلس میں ہوتا آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر اس منافق کو موقع ملے وہ زمین میں نکلے گا، زمین میں فساد مچائے گا، وہ کھیتی باڑی کو نقصان پہنچائے گا، جانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ واللہ لا يحب الفساد، اے لوگوں سن لو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے منافقوں کو جو اتنا دردناک عذاب دینے کا وعدہ کیا ان کے فسادی مزاج کی وجہ سے تھا۔ محترم حاضرین، اسلام نے سزائیں دی۔ اسلام کیا ہے؟ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ہاتھ و پیر کاٹنے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ سزائیں طے ہیں۔ لیکن جو آدمی زمین میں فساد مچائے گا، جس طرح کا فساد اس نے مچایا اسی کی طرح کا فساد اس کے ساتھ بھی مچایا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فسادی لوگوں کی سزاؤں کو بیان کرتے ہوئے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ زمین میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو سولیوں پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ و پیر کو الٹا کاٹ دیا جائے، ان کو زمین سے نکال کر درگزر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، تصور کیجئے کہ نعمت امن جیسی نعمت یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے باشندوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسلام کی نعمت کا احسان امت مسلمہ پر خصوصی طور پر قریش کے لوگوں پر جتایا، تو اللہ نے ایک احسان ان کے امن کے حوالے سے بھی جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ وہی پروردگار ہے جس نے بھوک کی حالت میں تمہیں رزق دیا اور خوف کی حالت میں اللہ نے تمہاری قوم کو، تمہارے اس ملک کو امن میں بدل دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مسلمان نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس حرم کو جہاں انہیں عبادت کرنا ہے، اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پر جائیں، عمرہ کریں اور زیارتیں کریں اور وہاں پر امن موجود نہ ہو اور یہ عبادتیں ہم اطمینان سے کر سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں کی، ان میں ایک عظیم دعا یہ امن و عافیت کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار یہ مکہ ایمان والوں کا شہر ہے، اے میرے پروردگار اس مکہ کو تو امن کا شہر بنا دی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے زمین میں امن قائم کیسے ہوتا ہے؟ زمین میں امن اللہ کی عبادت کے ذریعے ہوتا ہے، زمین میں امن اللہ پر ایمان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر آدمی کتاب و سنت کو لازم پکڑ لے، حلال و حرام کی تمیز کرے، فرائض کی پابندی کرے، ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ امن کو پانے کے اسباب ہیں۔
محترم حاضرین، مان لیجئے اگر کسی قوم سے، کسی معاشرے سے، کسی ملک سے امن ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ آج اس کا زندہ تصویر ہم بہت سارے مڈل ایسٹ کے ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر نفسوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، پانی مہنگا اور خون سستا ہو جاتا ہے، مال لوٹ لیا جاتا ہے، اسے برباد کیا جاتا ہے، عزتوں کو لوٹا جاتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ بربادی عام ہو جاتی ہے، انسان درندہ بن جاتا ہے، ظلم کرنے والا، طاقتور کمزوروں کو کھانے والا، بلکہ ایک انسان چھپر میں ہوگا لیکن اگر اسے سکون نہ ہو، وہ خوف میں مبتلا ہو، وہ چھپر میں رہ کر بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن ممالک میں جنگ چھڑ چکی ہے، تعلیم ختم ہو چکی ہے، بھوکمری وہاں پر بڑھ چکی ہے، عبادتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے امن کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عزیز کے اندر جو امن کی نعمت عطا کی ہے، اگر ہم مسلمان اس نعمت کی قدر نہ کریں، امن کے ساتھ رہنے کے باوجود اللہ کی فرما برداری نہ کریں، فرائض کو ضائع کریں، دنیا پرستی میں لگ جائیں، وہ وقت دور نہیں کہ جو خوف کا ماحول چند لوگوں کے دلوں میں نظر آ رہا ہے، وہ خوف میدان میں اتر جائے۔ وہ درندگی، وہ وحشانیت جو دوسرے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس نعمت کی قدر ہم نہ کریں، وہ ہماری صفوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں آ جائے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کریں۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار کریں اور اللہ سے محبت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم کو عطا کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رضامندی میں اس نعمت کا استعمال کریں۔ سلف صالحین اس نعمت کو کتنی بڑی نعمت سمجھا کرتے تھے۔ بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ صحت بڑی نعمت ہے یا امن و عافیت بڑی نعمت ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ صحت بڑی نعمت ہے یا امن و عافیت نعمت ہے؟ تو انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بکری کے پیر کو توڑ دیا جائے اور اسے ایک جگہ رکھ دیا جائے تو ممکن ہے کہ چند مہینوں میں اس کا پیر صحیح ہو جائے اور اس کی زندگی باقی رہ جائے، لیکن اسی بکری کے قریب اگر کسی بھیڑیے کو باندھ دیا جائے، وہ بکری کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے سامنے چارہ ہوگا، وہ اسے کھائے گی نہیں، وہ خوف میں، دہشت میں مبتلا ہوگی اور دھیرے دھیرے وہ ایسی موت مرے گی جس موت کا تصور اس نے کیا نہ ہوگا۔ تو بتایا کہ انسان اگر صحت میں نہ ہو تب بھی یقین جانیے وہ جی سکتا ہے، لیکن اگر خوف کا ماحول انسان کے پاس آ جائے، امن ختم ہو جائے، انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا، صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی اور فتح نہیں عطا کی۔ کیا صلح حدیبیہ میں ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ اکرام کو مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے لے آتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، ایسی شرطیں عرب کے لوگ مشرکین مکہ آپ پر لاگو کرتے ہیں، آپ سب کو مان لیتے، آپ سب کو مان لیتے، خود صحابہ کرام ان شرطوں پر راضی نہیں تھے، مگر اللہ نے اس کو فتح مبینہ کہا۔ امام زہری کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک لمبا وقت جو مکہ مدینہ اور ارد گرد کی یہاں خوف کا ماحول تھا، اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ ماحول ختم ہو گیا، وہ خوف کا ماحول ختم ہو گیا۔ جو مسلمان جہاں ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے ہونے کے ایک سال صرف 10 مہینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کے لائے، مسلمان 1400 تھے، لیکن وہی ایک سال 10 مہینے کے بعد جب آپ نے مکہ پر حملہ کیا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ صرف ایک سال 10 مہینے کے اندر امن کی نعمت کیا مل گئی، اسلام ایسے پھیل گیا جس کی ما قبل تاریخ کے اندر مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کل نعمت لا تقربہ من اللہ فہی بلیہ، ہر وہ نعمت جو اللہ کی تمہارے پاس ہے، اگر وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب نہیں کرتی ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ تمہیں ضرور آزما کر رہے گا۔ ابن المعتز رحمہ اللہ کہا کرتے کہ بیماری یہ انسان کے جسم کا قید خانہ ہے، بیماری یہ انسان کے جسم کا قید خانہ ہے، مگر حقیقت میں خوف یہ انسان کے روح کا قید خانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرے۔
محترم حاضرین، آج 14 اگست ہے، 15 اگست آئے گا، یوم آزادی منایا جائے گا۔ آپ اس امن کی نعمت کے بارے میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں، جائیں اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کریں، ان علماء صادق پور کو یاد کریں، ان اہل حدیث علماء کو یاد کریں، ان مسلمانوں کو یاد کریں جن کو یہ نعمت نہیں عطا کی گئی تھی، وہ خوف کی حالت میں تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ یہی وہ یوم آزادی ہے جسے آنے پر ہم ان شہیدوں کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، امن کا بڑا گہرا تعلق ان شہیدوں سے ہے۔ تصور کریں کہ اللہ کے فضل کے بعد اس ملک عزیز کو جو آزادی ملی ہے وہ ان شہیدوں کی دین ہے۔ ہندوستان یہ انگریزوں کا غلام ہو چکا تھا، جان اور مال اور جائیدادیں محفوظ نہیں تھی، ظلم و زیادتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے اور لوگوں کی جائیدادیں کھینچ لیتی ہے، فاقے کی حالتیں لا کر رکھ دی گئی، فکری غلامی مسلمانوں کے سر پر ڈال کر رکھ دی گئی۔ محترم حاضرین، آج آزادی کے مسئلے میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ آج ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، جو دنیاوی تعلیم تو پڑھتے ہیں، مگر یہ آج ایسی تعلیم ہے جس نے مسلمانوں کی قربانیوں کو سلیبس سے ختم کر دیا۔ ضروری ہے کہ ہم اس امن کی نعمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس وقت کے آزادی کے دور کو یاد کریں۔ آج مسلمان خود اپنی تاریخ بھلا چکے ہیں، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب خود مسلمان دوسرے مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیتے۔ ایک وقت تھا کہ فرقہ پرستی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جنگ کے میدان میں ہم ساتھ لڑتے تھے، لیکن حال یہ ہے کہ آج ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے لوگوں کو یاد رکھتا ہے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیتا ہے۔ آج بڑے دھڑلے سے سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ آزادی کی شروعات 1857 سے ہوئی، جبکہ یہ حقیقی بات نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھیں، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ 1717 میں سراج الدولہ نے جب بنگال کے اندر حکومت کو قائم کیا تھا، اس کے بعد جنگ پلاسی ہو، جنگ بکسر ہو، یہ وہ جنگیں تھی جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ آج لوگ مسلمانوں کے بارے میں اس ملک عزیز میں کہتے ہیں کہ مسلمان بھی جنگ میں شریک تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک تھے۔ آپ بتائیں کہ 852 سال مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی، جب انگریز آئے کون حکومت پر تھے، کون اقتدار پر تھے؟ ہم مسلمان اقتدار پر تھے، ہم سے حکومت چھینی گئی۔ اور جنگ آزادی کے اندر سب سے پہلے جو آگے تھے، وہ قائد تھے، وہ مسلمان تھے۔ بس ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کا قصہ یہ 100 سال کا ہے۔ تاریخ پڑھنے سے پتا چلتا ہے یہ 100 سال کا نہیں بلکہ 200 سے 250 سال کی تاریخ ہے۔ 1750 یا اس سے پہلے جنگ آزادی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ولیم ونسر ہنٹر، جس نے ہندوستان کی بڑی مشہور تاریخ لکھی ہے، آپ اس کو جا کر دیکھیں، اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ جنگ آزادی کی شروعات مسلمانوں نے کی، بلکہ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھا کرتا تھا کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ اس ہندوستان میں جن کتابوں سے ڈر لگتا وہ 3 کتابیں تھیں۔ ایک سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تقویۃ الایمان تھی، دوسرا سید احمد شہید کی ملفوظات سید احمد کی، اور شرح الوقایہ کی شرح کتاب الجہاد تھی۔ محترم حاضرین، آپ جا کر دیکھیں اور زمانے کو یاد کریں۔ کیا وہ دور تھا جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ یہ اس ہندوستان کے پہلے ایسے قائد بنتے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا ذہن بنانا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے اولاد کو نصیحت کی، وصیت کی کہ اس میں اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تم ہمارے اس مشن کو باقی رکھنا۔ اور اسی ملک کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس شخص نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ موجود تھے۔ 1753 کا وقت یاد کیجئے، مرشد آباد اور بنگال کے اس دور کو یاد کیجئے جب علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ 1799 کے اندر ساؤتھ انڈیا کے اندر ٹیپو سلطان ہو، ان کے والد حیدری ہو، یہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، اور یہی وہ ٹیپو سلطان ہے جب ان کو شہید کیا گیا۔ غداروں نے خود ان کے خلاف سازش کر کے ان کو شہید کیا گیا، تو جس افسر نے ان کے خلاف جنگ کی تھی انہوں نے ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہا کہ جب یہ گئے اب پورا ملک ہمارا ہے۔
پورا ملک ہمارا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے کہاں جنگی لڑی گئی. محترم حاضرین، 1802 میں بنگال کے اندر مولوی شریعت اللہ ہو انہوں نے لگان کے خلاف انگریزوں سے جنگ کی اعلان کر دیا اور تحریک کے شہید رہے. اسے کون نہیں جانتا. 1826 کا موقع ہے، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہو، سید احمد شہید رحمہ اللہ ہو، ان دونوں نے ایک معرکہ شروع کر دیا. 1826 کے اندر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ لڑنا شروع کیا اور 1831 کے اندر ان دونوں کو شہید کر دیا گیا. یہ 1831 تک کا زمانہ تھا جہاں پر اہل حدیث اور غیر جماعت جو مسلمان تھے سب مل کر لڑتے تھے. لیکن اس کے بعد کے حالات بدل گئے. اس کے بعد کیا حالات بدل گئے. وہ جنگ جو شروع ہوئی مسلمانوں سے، خود مسلمانوں کے اندر غدار نکلے. بنگال کے اندر ہمارے ساتھ غداری کی گئی، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی گئی. اور حالات کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ انگریزوں کے خلاف جنہوں نے کالے پانی کی سزائیں پائی 95% وہ مسلمان تھے. محترم حاضرین، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، کیا ہم اس کی تاریخ کو نہیں جانتے کہ جب انگریزوں نے اسے پکڑ لیا اور رنگور کے قید خانے میں قید کیا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے 4 شہزادوں کو قتل کیا گیا، نگاہوں کے سامنے مارا گیا. اور یہی بہادر شاہ ظفر تھے جو وقت کے شاعر بھی تھے، جنہوں نے اپنے دل کے درد کو کہتے ہوئے کہا کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوہ یار میں. آخرکار وہ رنگون کے قید خانوں میں انتقال کر گئے. اردو کے بڑے مشہور شاعر حسرت معانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا. ان کو قید با مشقت کی سزا سنائی گئی. انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کے عالم کو برپا کیا. سب سے زیادہ انگریزوں کے خلاف جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا وہ اہل حدیث علماء تھے جو پٹنہ کے اندر رہا کرتے. آج جس شہر کا نام پٹنہ ہے، پہلے اس کا نام عظیم آباد تھا. اس عظیم آباد کے اندر ایک محلہ تھا جسے صادق پور کہا جاتا تھا. یہ وہ محلہ ہے جس نے سب سے زیادہ آزادی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو آگے کیا. 1750 سے لے کر 1857 تک سب سے زیادہ جو شہید ہوئے وہ اہل حدیث تھے اور مرنے والے سب کے سب یہ صادق پور محلے سے تھے. عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، خوشی کا ماحول ہے، شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے. انگریز بلڈوزر لے کر آتے اور اسی محلہ صادق پور کے سارے گھروں کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس پٹنہ عظیم آباد سے جو علماء صادق پور نے کیا یہ ان کی نسل اس کو نہ کر سکے. محترم حاضرین، انڈمان نکوبار کے اندر کالا پانی کی سزا ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہمارے نوجوان بھول چکے ہیں. جا کر دیکھیے، تاریخ کو پڑھیے. 95% جن کو کالا پانی کی سزا دی گئی وہ سب مسلمان میں تھے اور انہیں زیادہ تر کون تھے؟ اہل حدیث علماء تھے. کیا ہم مولانا جعفر تھانیسی کو بھول سکتے ہیں؟ مولانا ولایت اللہ ہو، مولانا یحییٰ علی ہو، ان سب کو جو علماء صادق پور میں سے تھے کالی پانی کی سزائیں دی گئی. اس کے علاوہ اگر ساؤتھ انڈیا کی بات کی جائے، ملیبار کے اندر موپلا مسلمان یہ وہ مسلمان تھے جو عرب سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں کی لوکل خواتین سے شادی کی اور ان کی ایک نسل چل پڑی. ان موپلا مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا. ایک کسان تھے، معمولی لوگ تھے. بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 125 شہیدوں کو پکڑا گیا. 125 شہیدوں کو پکڑا گیا. پہلے چھوٹی گیج کی ٹرین ہوتی، ایک ڈبے میں 50 لوگ بڑی مشکل سے آتے. 125 کو اندر دبایا گیا اور دبا کر انہیں مدراس لے جایا گیا تاکہ ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے. درمیان میں جب ٹرین کے ڈبے کو کھولا گیا 65 تو ایسے تھے جو دم گھٹنے کی وجہ سے مر چکے تھے. جو بچے تھے بعض کو کالا پانی کی اور بعض کو موت کی سزائیں دی گئی. اور یہ سب کس کے ساتھ ہوا؟ ان موپلا مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف عالم جہاد کو بلند کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ جائیں 1971 کے اندر کیرلا حکومت نے انہی موپلا مسلمان کے شہیدوں کے نام پر کیا ہے فریڈم فائٹر کی پینشن کو شروع کیا جو بڑے لمبے وقت تک ان کو ملتی رہی. اس کے علاوہ اگر ہم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کریں تو ان شہیدوں کے ساتھ یہ وفا نہیں ہوگی. 1 سال تک راولپنڈی کے جیل میں ان
کو قید کیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ اہل حدیث علماء کے، ان کو کون بھول سکتا ہے؟ کبھی ان کے مجلے البلاغ کو بند کیا جاتا، کبھی ان کے پرچے الہلال کو بند کیا جاتا، بلکہ حد تو یہ تھی کہ احمد نگر کے قید خانے میں 15 سال تک مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو قید کیا گیا. صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ ایک ایسے علم کے بردار تھے، وہ ایک ایسے علم کو مسلمانوں میں پھیلاتے تھے جس کی ماضی میں کوئی تاریخ نہیں ملتی. خود اس شہر حیدرآباد کے اندر دیکھیں، نظام کی حکومت تھی، یہ نظام کی حکومت انگریزوں کے ساتھ الائنس میں تھی، لیکن کیا اس کے باوجود بھی یہاں مسلمان نہیں تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا؟ چاہے وہ ترہ باز خان ہو، مولوی علاء الدین ہو، ملا عبدالقیوم ہو، یہ کچھ ایسے مسلمان اسی شہر حیدرآباد نظام دکنی نظام میں سے تھے جو برابر انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے. محترم حاضرین، ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو جب اسی پٹنہ عظیم آباد میں گئے تو انہوں نے علماء صادق پور کی قربانیوں کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح بات کہوں تو پورے ملک کے اندر سارے مسلمان، ہندو، سکھ جنہوں نے بھی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف علماء صادق پور کو ایک پلڑے میں رکھ جائے، ان کی قربانیاں بہت ہی زیادہ بڑی ہوں گی. اس لیے ڈاکٹر تارا چند نے صاف کہا تھا یہی وہ علماء صادق پور ہیں، اور خصوصی طور پر جماعت اہل حدیث کا نام لے کر کہا کہ ہر جماعت جو انگریزوں کے خلاف لڑی کہیں نہ کہیں انہوں نے کمپرومائز کیا. بس ایک جماعت جس نے کبھی انگریزوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے وہ علماء اہل حدیث تھے، اور کہا یہی وہ جماعت ہے جس نے اپنی 8 لاکھ جانیں یہ انگریزوں کے سامنے قربان کر دی تھی. محترم حاضرین، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے. آج اللہ کے فضل کے بعد جو نعمت ہمیں ملی ہے انہی کی قربانیوں سے ملی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تاریخ کو ہم یاد رکھیں. محترم حاضرین، آج لوگ دیکھیں کتنا افسوس کا مقام ہے، وہ ہمارے آبا و اجداد تھے جن کو اپنی ذمہ داری پتہ تھی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ قید تھے، غلام تھے، تب بھی وہ ذمہ داری نہیں بھولے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم امن میں ہیں، سکون بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا حال ہے؟ ہر کوئی اپنی جگہ پر منمست ہے کہ نہ دعوت کی کسی کو فکر ہے، جو لوگ دعوت کرتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، نہ اس کے علاوہ مساجد کا اہتمام ہوتا ہے، نہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھا جاتا ہے، بلکہ یہ دنیا پرستی آج ایسے ہمارے اوپر آ چکی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ان علماء کی قربانیوں کو، ان مسلمانوں کی قربانی کو یاد کیا جائے، اور بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے نعمت امن ہم کو عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس نعمت کے ذریعے اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں، مساجد کا اہتمام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. ایسا نہ ہو کہ برائیاں عام ہو جائے اور مصیبتیں ہم پر بھی آئیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اس امن کی نعمت کو چھین لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی ہمیں کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.